اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا بند عالم کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین اور سامعین کا بھی تہہ دل سے شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں تک ساتھ دیا، اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح ساتھ دیتے رہیے گا، اور اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے اعمال کو، ہم سب کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ کل کے درس میں بات یہاں تک ہم نے اختتام کی تھی، شیطان کس طرح انسان کو بہکاتا ہے، شیطان کس طرح ہمارے دل میں وسوسہ اور اس کی جو صفتیں بیان کی گئی تھیں کہ شیطان صفت کیا ہو سکتی ہے۔ لالچ ہم نے بیان کیا تھا، وسوسہ، اس کے ذیل میں ایک واقعہ بھی آپ لوگوں کے درمیان بیان کیا تھا۔ جو ہمارا تیسرا پوائنٹس رہ گیا تھا کہ اہل جنت اس دن بہترین ٹھکانے اور بہترین سکون کی جگہ میں ہوں گے، اور وعدہ یہ تھا کہ کل کا درس اسی پر انشاءاللہ رہے گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو آج ابتدا یہیں سے کرتے ہیں کہ اہل جنت کی صفات کیا ہیں، جنت میں کون رہے گا۔ تو قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے ان باغات کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کن سے وعدہ کیا؟ جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں، ان باغات میں خدا بند عالم رکھے گا کہ جہاں پر نہریں جاری ہیں، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا اتنا آسان ہے کہ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں؟ یقیناً اگر ہم عمل صالح، اللہ کے بتائے ہوئے راستے، اہل بیت علیہم السلام کی بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، ان کی پیروی کریں، حقوق الناس، حقوق العبادہ انجام دیں، تو یقیناً اس منزل تک رسائی ممکن ہے، یقیناً یہاں تک ہماری پہنچ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم میں پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے اعمال صالح کے لیے، کہ وہ لوگ جو اعمال صالح انجام دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے فرماتا ہے کہ وَادْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بِإِذْنِ ربہم، اور جو ایمان لائے، نیک اعمال بجا لائے، وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اپنے رب کی اجازت سے ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت ہوگی۔ ان ایمان کا تعلق عقائد یعنی اصول دین سے ہے، اور یقیناً اصول دین بچپن سے ہم نے مدرسوں میں پڑھا ہے کہ اصول دین کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، اور یقیناً ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے خدائے وحدہ لا شریک پر، اس کی عدالت پر، اس کے نبی مکرم کی رسالت پر، امامت پر اور قیامت پر۔ لیکن اعمال صالح کا تعلق فروع دین سے ہے، اور جو کہ فروع دین ایمان کے قوی ہونے کا لازمہ اعمال صالح کا ہونا ہے۔ اگر کوئی عمل کے بغیر ایمان کی مضبوطی کا دعویٰ کرے تو پھر وہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے۔ تو یقیناً ہمیں عمل صالح کے لیے نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جو کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا۔ پھر جنت میں کون جائے گا؟ اس کا تیسرا پوائنٹس یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً اہل تقوی اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ یقیناً اہل تقوی کیا ہیں؟ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔
چوتھا پوائنٹس جو ہے وہ قابل توجہ بھی ہے، قابل غور بھی ہے کہ نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنا۔ جو بھی صاحبان ایمان ہے عمل صالح کے ساتھ ساتھ نفسانی خواہشات کی مخالفت کرے گا، قیامت کے دن اس کا اجر جنت ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، فقط وہی جنت میں داخل ہوگا جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہوگا۔ ہم نے کل کے درس میں اس بات پر یقیناً نظر ڈالی تھی، روشنی ڈالی تھی کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، جو کہ قربانی کی شکل میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اپنی ان خواہشات کو قربان کر دینا کہ جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے، چاہے وہ لالچ ہو، حسد ہو، بغض ہو، دیگر کوئی سا بھی ہو۔ ہمیں اگر چونکہ نفس کے ساتھ جنگ کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت اطاعت گزار کی جزا اور انعام ہے، یعنی جنت کیا ہے؟ جس نے اطاعت کی ہے اس کے لیے یہ جزا ہے اور اس کا انعام ہے۔ جہاد نفس کے لیے بھی درجات ہیں اور اسی درجات کے متعلق جنت میں درجات نصیب ہوں گے، اور اس کے لیے توفیق الہی کا ہونا ضروری ہے۔ عام حالات میں اور لوگوں کے سامنے تو انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر ہی لیتا ہے، مگر خلوت اور تنہائی میں نفسانی خواہشات پر قابو پانا ضروری ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے حضور ہونے کا خود کو یقین دلانا ضروری ہے۔ جہاں کسی کے نہ ہونے کا تصور ذہن میں آئے وہیں پر یہ یقین کر لینا چاہیے کہ خدا حاضر اور ناظر ہے۔ یقیناً اگر ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ہم عام لوگوں میں یا مجمع میں، پبلک میں اپنے نفس پر کنٹرول قابو پا لیتے ہیں، لیکن تنہائی میں ہم اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پانا ضروری ہے، چونکہ تنہائی میں کیا ہے کہ شیطان انسان کے عقل و وجود پر غالب آنے لگتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں اس بات کا خیال ہو کہ جہاں کوئی نہیں دیکھنے والا ہے وہاں پروردگار عالم کی ذات موجود ہے، اللہ کیا ہے؟ حاضر و ناظر ہے، اور اللہ کس طرح حاضر و ناظر ہے؟ اگر روایت میں دیکھیں تو جب جناب زلیخا نے جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے گھر کے تمام دروازوں کو بند کر کے اپنے آپ کو یوسف پیغمبر کے لیے پیش کیا تو اس نے کہا، یعنی جناب زلیخا نے کیا کہا؟ یوسف میرے قریب آ جاؤ۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے جواب کیا دیا کہ خدا کی پناہ وہ میرا رب ہے۔ یقیناً ایسے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدا کو یاد کیا اور خدا نے اپنے برہان کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن کردار کو داغ گناہ سے محفوظ رکھا اور یوسف علیہ السلام محفوظ رہے۔ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے، مگر ہارون رشید کے قید خانے میں ایک فقر یوسف بھی ہے، یعنی تاریخ نے ہمیں ایک اور فقر یوسف دکھایا جس کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ ہارون رشید نے امام معصومین علیہ السلام کے دامن کردار کو داغدار کرنے کے لیے 400 درہم میں اس بات کو عام کرنے کی ناپاک مقصد کی قید کی تنہائی میں ایک حسین اور جمیل کنیز کو بھیجا۔ نعوذ باللہ من ظالم، جو ہم الفاظ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پاک دامنی معصوم امام کے دامن کو داغدار کرنے کے لیے 400 درہم میں ایک ایسی کنیز کو خریدا کہ جو حسین بھی تھی، جمیل بھی تھی، اور اپنے حسن بدن کے جادو سے امام علیہ السلام کو اپنے جانب متوجہ کرے۔
لیکن امام علیہ السلام اس کے حسن و کردار کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ خود وہ عابدہ اور زاہدہ بن گئی۔ یہی ہے یوسف اور فخر یوسف علیہ السلام کے درمیان کا فرق بھی واضح ہے۔ جب اس کنیز سے ہارون رشید کے سپاہیوں نے سوال پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا جبکہ تمہیں کسی اور کام سے بھیجا گیا تھا، لیکن تم تو خود عابدہ اور زاہدہ بن گئی، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اس کنیز نے کہا کہ جب میں امام کو اپنے جانب دعوت دی مگر انہوں نے میرے طرف متوجہ نہیں ہوا اور بڑے بے اعتمادی سے میری جانب دیکھا اور مجھے اپنے اعجاز امامت سے جنت کے حسین اور جمیل مناظر دکھائے جہاں حوریں آپ کے انتظار میں صف بستہ کھڑی ہیں۔ یعنی جب اس نے اپنے جانب امام علیہ السلام کو متوجہ کرنا چاہا، جسے ہارون رشید نے سوچا کہ یہ بہت خوبصورت ہے، بہت سا حسین اور جمیل ہے کہ امام علیہ السلام نعوذ باللہ اس کے جانب متوجہ ہو جائیں گے تاکہ اسے موقع مل جائے کہ امام علیہ السلام کے دامن پر داغ لگائے۔ لیکن یقیناً پروردگار عالم کی ذات بہت بڑی ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے اپنے جانب متوجہ کیا، امام علیہ السلام نے اس عورت کو وہ منظر دکھائے کہ جسے دیکھنے کے بعد وہ عورت خود بے اعتماد ہو گئی، اور حضرت یوسف نے برہان رب کو دیکھ کر خود کو محفوظ کیا، مگر فخر یوسف خود بھی محفوظ رہے اور اس کنیز کو بھی عابدہ اور زاہدہ بنا کر محفوظ کر دیا جس نے برائی اور گناہ کی دعوت دی تھی۔ یعنی اب سمجھ میں آیا جناب یوسف اور فخر یوسف میں کتنا فرق ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت، اپنا وقار برقرار رکھا، لیکن فخر یوسف نے صرف اپنی عزت نہیں بلکہ اس کنیز کی بھی عزت کو بچایا اور انہیں عابدہ اور زاہدہ بنایا۔ جنت کے حقدار وہ لوگ ہیں جو نفسانی خواہشات کے مخالفت کرتے ہیں، البتہ یہ صفت ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہو تو وہ جنت کے حقدار ہوتے ہیں۔ بسا اوقات انسان نفس اور نفسانی خواہشات کی مخالفت کر کے ایمان اور عمل صالح کے بغیر بھی اپنے اندر ایسا عمل کا پیدا کر لیتے ہیں کہ دراصل اس نیک عمل اور خدا پسند عمل کی جزا پروردگار انہیں اسی دنیا میں عطا کر دیتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نفسانی خواہشات کی مخالفت کر کے ایمان اور عمل صالح کے بغیر بھی، یعنی اگر ہمارے اندر ایمان نہ بھی ہو، عمل صالح نہ ہو، لیکن اگر ہم اپنے نفسانی خواہشات کی مخالفت کریں تو اللہ جزا کیا دیتا ہے؟ خدا اس دنیا میں بھی جزا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس مذہب میں ایمان رکھنے والوں ان جیسے لوگوں کے لیے دامن فریب میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر واقعے کے ذریعے بات واضح کر سکوں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ واقعہ کچھ اس طرح نقل کیا گیا ہے تاریخ میں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص غیب کی باتیں بتاتا تھا، لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ امام نے اس سے سوال کیا تو نے یہ عمل کیسے سیکھا؟ تو اس نے کہا فرزند رسول، میں نے یہ عمل پروردگار عالم اپنی رضا نفس اور نفسانی خواہشات کی مخالفت سے حاصل کی ہے۔ یعنی یہ اللہ کی رضا ہے، یعنی جو ہم نے اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کی مخالفت کی تو اللہ کی رضا گویا میرے پاس ہے۔ اس کے بعد امام نے اپنی مٹھی بند کی اور اس کی طرف اشارہ کیا، سوال پوچھا کہ کیا تو بتا سکتا ہے اس وقت میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے حیرت سے کہا کہ آقا بتا تو سکتا ہوں مگر مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ یہ چیز آپ کے پاس آئی کیسے؟ امام نے فرمایا تجھے اس سے کیا سروکار ہے، اتنا بتا دے کہ اس میں کیا ہے۔ اس نے کہا آقا آپ کے ہاتھ میں خاک جنت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو نے سچ کہا، یقیناً یہ خاک جنت ہے کیونکہ یہ خاک کربلا تھی۔ تو معصومین علیہ السلام کی حدیث میں بھی ہے کہ کربلا کے لیے منقول ہے کہ
کربلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ الغرض امام علیہ السلام نے اس کو دعوت اسلام دی اور مشرف یہ اسلام پر آ گیا، یعنی جو یہ شخص تھا یہ پہلے اس دائرہ اسلام میں نہیں تھا، لیکن جب امام علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام کو قبول کر لو، تو اس نے اسلام کے یعنی نبی چھٹے امام کے اخلاق کو دیکھا اور ایمان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے اس نے اپنے مذہب کو چھوڑا اور اسلام کو قبول کیا۔ لیکن جب اسلام کو قبول کیا تو وہ ہنر اس کے پاس موجود تھا، لیکن جب وہ دائرہ اسلام میں آیا تو وہ ہنر جو یہ غیب کی باتیں بتا دیتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ امام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، جب میں کفر کے زمانے میں تھا تو اچھا تھا، مگر اسلام لانے کے بعد مجھے کیا ہو گیا، اب میں اپنے فن سے محروم ہو گیا ہوں۔ امام نے مسکرا کر فرمایا، تیرا اجر آخرت کے لیے محفوظ ہو گیا۔ جب تک تو کافر تھا تیرے نیک عمل کی جزا خدا تجھے اسی دنیا میں عطا کر رہا تھا، مگر تیری آخرت برباد تھی، مگر اب تیری جزا آخرت کے لیے محفوظ ہو گئی۔ ابھی جو ہم نے ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر کسی کے پاس ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو اور وہ اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کی مخالفت کرے تو اللہ جو جزا اسے روز قیامت دیتا وہ جزا دنیا میں دے دیتا ہے کہ وہ غیب کی باتیں جانتا ہے، جیسا کہ اس مشرف کے لیے یہ مشہور تھا کہ وہ غیب کی باتیں بیان کر رہا تھا۔ اور جب چھٹے امام نے اس سے سوال پوچھا کہ میں ایک سوال تم سے پوچھتا ہوں، مٹھی کو بند کیا اور سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے حیرت ہے۔ اور حیرت کس بات کی تھی کہ یہ خاک کربلا، جسے اس نے کہا کہ یہ خاک جنت ہے۔ جب اس نے یقیناً اس بات کو بیان کیا تو امام نے اسے دائرہ اسلام میں آنے کی دعوت دی اور اس نے اسلام کو قبول کیا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو وہ غیب کی باتیں بتلانے کا جو فن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور جب اس نے پریشان ہو کر کے امام علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ جب تک میں کافر تھا، کفر کے زمانے میں تھا، تب تو یہ فن میرے پاس موجود تھا، لیکن اب جب میں دائرہ اسلام میں آ گیا تو یہ فن میرے پاس سے غائب ہو گیا، ایسا کیوں ہوا؟ تو امام علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہاری دنیا تو بن رہی تھی لیکن تیری آخرت برباد ہو رہی تھی، لیکن جب تو دائرہ اسلام میں آ گیا تو اب تیری دنیا، اب تیری آخرت کیا ہے، اللہ نے اس کی جزا آخرت کے لیے محفوظ کر دی ہے۔ بہرحال نفسانی خواہشات کی مخالفت اہل جنت کی صفت ہے، مگر یہ صفت ایمان اور عمل صالح کے ساتھ لائق تحسین اور قابل قدر ہے۔ خالق کائنات اور قاضی الحاجات کی بارگاہ میں کہ آج کے دن یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے ذریعے ہمیں جنت نصیب ہو۔ خدایا آج کے دن میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازوں کو کھول دے اور مجھ پر آج اپنی برکتوں کو نازل فرما، اور آج مجھے اپنی رضا خوشنودی کے اسباب و ذرائع اختیار کرنے کی توفیق دے، اور آج مجھے اپنے بہشتی باغوں کی مرکزی جگہوں میں سکونت عطا فرما۔ یقیناً اگر ہم اللہ تعالیٰ سے، خداوند عالم سے دعا کریں اللہ کے فضل و کرم سے فیض یابی، تو اللہ کا فضل و کرم کیا ہے، ہمیں کس طرح خداوند عالم کا فضل و کرم ملے گا یا فضل و کرم کے دروازے کھول دے، اس سے کیا مطلب ہے، کیا معنی نکل کر کے آتا ہے؟ یعنی عطا اور بخشش کی راہوں کو وار کر دے۔ کیا ہے کہ اگر بندہ خدا پر فضل اور رحمت نہ ہو تو بندہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے رہے گا۔ یعنی ہم خداوند عالم سے جو کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم آج کے دن میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازوں کو کھول دے۔ یہ دروازے کھولنے کی بات جو ہو رہی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یعنی بخشش کی راہوں کو آسان کر دے۔ اگر بندوں پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوئی تو بندے آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی
رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوئی تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو۔ فضل عدالت سے بڑی چیز ہے۔ اور یہ چونکہ لاسٹ پوائنٹ ہے تو میں بہت جلدی سے مختصر میں بیان کر دوں کہ ہم اگر خدا اپنے عدل کے ذریعے ہمارا فیصلہ کرے گا تو ہم یقیناً اس لائق نہیں ہیں کہ ہم بخشے جائیں، لیکن اگر اس کے فضل و کرم سے امیدوار ہیں اور اس کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، خدایا ہمارے لیے تو اپنے فضل و کرم کے دروازے کو کھلا رکھ۔ اور خداوند عالم یہ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کو رمضان کا جو سبحانہ و تعالیٰ اس پر بابرکت میں بشریت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم نعمت کو نازل کیا۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر ابھی گزرا ہے، شب قدر کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔